اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اپنے بندوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بندوں کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اور بالخصوص جو اللہ کے انبیاء ہو گزرے، اللہ کے مقرب اور اللہ کے پیارے ہو گزرے، ان کی بولی ہمیشہ ایسی رہی۔ اور وہ بولی کیا ہے؟ وہ بولی ہے ربنا، اے ہمارے رب۔ جب جب کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر وہ بولے ربنا۔ جب جب کبھی کہیں سے دکھوں نے مصیبتوں نے گھیر لیا تو وہ پھر بولے ربنا، اے ہمارے رب۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، جیسے وہ مچھلی والے حضرت مچھلی کے پیٹ تک جا پہنچے تو اب کوئی راستہ نہیں تھا، یہاں تک کہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ تاریکیوں سے تاریکیوں کے گڑھوں کی طرف چلے گئے۔ یہاں تک بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کو، حضرت یونس علیہ السلام کو صرف مچھلی نے نہیں کھایا تھا، بلکہ جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھایا تھا اس مچھلی کو پھر مچھلی کھا گئی تھی، اور وہ پھر سمندر کی تہوں کی طرف نکل گئی تھی۔ اور پھر وہ وہاں پکار اٹھے تھے ربنا، اے میرے رب، کہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے اپنی جان کے اوپر، اور باری تعالیٰ اب تو معاف نہیں فرمائے گا تو پھر کون معاف فرمانے والا ہے؟ تو یہاں پہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا بندے یوں بول ربنا، اور اللہ کے بندے ایسے بولتے رہے کہ اے ہمارے رب لا تزغ، نہ پھیر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد، اس بات کے بعد، اذ ہدیتنا، کہ تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرما دی ہوئی ہے۔ یا اللہ تو نے جو سیدھا راستہ عطا فرما دیا ہوا ہے، تو اس سیدھے راستے کے مل جانے کے بعد یا اللہ ہمیں اس سیدھے راستے سے ہمارے دل کو ہٹنے نہ دینا کسی صورت۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کے اندر جو کبیرہ ہیں، ایسے گناہ کہ پھر جن کی کوئی معافی نہیں ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ ارتداد کا بھی ہے، مرتد ہو جانا، اور جو مرتد ہو جاتا ہے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، کہ جو بندہ اسلام کو چھوڑے اور اسلام کو چھوڑ کے کہیں اور نکلنا چاہے تو وہ بندہ واجب القتل ہو گیا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ بندے نے اسلام چھوڑا ہے تو اس کا قتل واجب ہو گیا ہے، اور اگر اسلام کے اوپر ڈٹا ہوا ہے تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، پھر اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اس بندے کے اوپر۔ اور آج کے دور میں بالخصوص جو خطرناک ترین فتنہ ہے جس کی آگاہی انتہائی ضروری ہے، اور وہ قادیانیت کا فتنہ ہے، اور یہ قادیانیت کے بڑھتے ہوئے سلسلے اور ختم نبوت کے خلاف ان کی سازشیں، اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کے اوپر ان کے جو حملے ہیں، ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص یہ جو ہماری حکومت ہے یا ہمارا طرز حکومت ہے، یا ہمارے حکومت جس انداز کے ساتھ اپنے بیرونی آقاؤں کے زیر تسلط ہیں، اور ان کی مرضی کے مطابق پھر قانون سازیاں ہوتی ہیں، اور ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہمارا چل رہا ہے، اور اگر انہی کی مرضی کے مطابق اگر ان قادیانیوں کو مزید چھوٹیں دی گئیں، یا وہ جو ہمارے آئین کے اندر، ہمارے قانون کے اندر ان قادیانیوں کے حوالہ سے جو کچھ لکھا گیا ہے اگر اس کے اندر تبدیلیاں کی گئیں تو یقیناً یہ کسی صورت ایک صاحب ایمان بندے کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام امن ہے، اور اسلام سے باہر نکلے ہیں تو پھر موت ہی موت ہے، یہاں تک کہ مرتد ہے تو موت ہے اس کی سزا۔ تو باری تعالیٰ کے حضور عرض کریں باری تعالیٰ اے ہمارے رب، کبھی بندہ اس کلمے کا، اس لفظ کا لطف لے، یوں بیٹھے اور بولے کہ اے میرے رب، او میرے سنے اللہ، یا اللہ تو فضل فرما، یا اللہ تو ایسے معاملے فرما دے، یا اللہ تو ان مشقتوں سے نکال دے، یا اللہ تو ان پریشانیوں سے نکال دے۔ تو اے باری تعالیٰ تو نہ پھیرنا ہمارے دل کو، اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت نصیب ہوئی ہے، وَهَبْ لَنَا،
اور عطا فرما ہمارے لیے، دے دے ہمیں من لدن کا اپنے دربار خاص سے رحمتن رحمت، یا اللہ ہمیں اپنے دربار سے رحمت ہمیشہ عطا کیے رکھنا، اپنا فضل ہمیشہ عطا کیے رکھنا، اپنی مہربانی ہمیشہ عطا کیے رکھنا، انکا اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ بے شک تو ہی تو ہے، انت الوہاب کہ تو سب دینے والوں سے بڑا دینے والا ہے، سب دینے والوں سے زیادہ دینے والا ہے۔ تو باری تعالیٰ جب تو ہی دینے والا ہے، ہم تیرے دربار پہ بیٹھ گئے ہیں، ہم تجھے پکار رہے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو یا اللہ ہماری جھولیوں کو پھر خالی نہ جانے دینا، اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما دینا۔ پھر ارشاد فرمایا ربنا، کہ بندہ یوں بولے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، انکا بے شک تو ہی ہے، جامع الناس لوگوں کو جمع فرمانے والا، لوگوں کو اکٹھا فرما دینے والا، لیوم اللہ لیومن اس دن، لا ریبا کہ نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس کے آنے میں، کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، فرمایا اس دن میں باری تعالیٰ تو لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، اور جب جمع ہو گئے تو فرمایا نیک بختوں کو انعامات عطا فرمانے والا ہے، اور بد بختوں کو دوسرے راستے پہ چلانے والا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مر جاؤ گے ایسے جیسے روز سو جاتے ہو، تمہارے سونے کی مانند، فرمایا تمہیں ایک روز ایسے موت سلا دے گی پھر اٹھنا نہیں ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم اٹھا لیے جاؤ گے ایسے جیسے سونے کے بعد صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، جیسے بندہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھ بیٹھتا ہے، فرمایا ایسے مر جانے کے بعد بھی ایک دن آئے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، جو قیامت کا دن ہوگا، جس روز سور پھونکا جائے گا، فرمایا اس روز لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا ان کی قبروں سے، یا جہاں کہیں ہوئے وہاں سے اٹھا لیا جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پھر تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، نیک وقت ہوئے انعام پا جاؤ گے، بد وقت ہوئے فرمایا سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ تو یہاں بھی بندہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ تو ہی تو ہے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو پھر سے جمع فرمانے والا، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ان اللہ، اور فرمایا یہ بات بھی پلے باندھنے والی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدوں کے خلاف کسی صورت نہیں فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ جو اس کے محبوب کو ماننے والا ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، اللہ اسے عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آج امت مسلمہ جو زوال کے گڑھوں کے اندر گر چکی ہے، میرا اللہ اسے عزت اور عروج نصیب فرما دے، اور بالخصوص باطل قوتیں جو ہیں، کافر قوتیں جو ہیں، طاغوتی قوتیں جو ہیں، وہ جس طرح خونی پنجے لے کے مسلمانوں کا گوشت نوچ رہے ہیں، جیسے کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جیسے فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، جیسے پوری دنیا میں اگر ظلم کا نشانہ بن رہی ہے، ستم کا نشانہ بن رہی ہے، تو مسلمان قوم بن رہی ہے، میرا اللہ اسلام کو امن بھی عطا فرمائے، اس مسلمانوں کی حفاظت بھی عطا فرمائے، اور کافروں کی تمام سازشیں جو ہیں انہیں ناکام بھی فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔